السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جو اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے نبی اور رسول بنایا تھا۔ قرآن مجید میں 16 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر یعنی ابراہیم پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 112-113۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق کے چند خاص اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل۔ نمبر 1، وہ صاحب علم تھے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک اے ابراہیم ہم تم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ صلاح اور نیکی پر قائم تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 112۔ نمبر 3، وہ صاحب بصیرت تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، سورہ صاد آیت نمبر 45۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو صاحب قوت اور صاحب بصیرت تھے۔ نمبر 4، ان پر اتمام نعمت ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت تمام کی تھی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنے احسانات کی وہ یعنی اللہ تکمیل فرمائے گا، جس طرح پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر بڑے احسانات فرمائے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6۔ نمبر 5، وہ ملت توحید پر تھے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، حضرت یوسف نے کہا اور میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر ہوں، ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ قرآن میں حضرت اسحاق کی قوم اور ان کے حالات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ خود حضرت اسحاق کا ذکر بھی حضرت ابراہیم یا دیگر انبیاء کے ضمن میں آیا ہے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کنعانیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو ملک شام اور فلسطین میں آباد تھے۔ حضرت اسحاق کی شادی رفقہ نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھی نبی بنایا، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ حضرت اسحاق بڑے خوش نصیب تھے، اس لیے کہ ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور پوتے سب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی برکتوں سے نوازا۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب انہی کی نسل میں آئے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کے بھائی حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق کے چھوٹے بیٹے کا نام یعقوب اور لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا مقام عطا کیا تھا، انہیں دنیا کی بادشاہت اور نبوت کی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ سب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حضرت اسحاق توحید اور حق پر قائم رہے اور اسی کی دعوت دیتے رہے۔ وہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کی تردید کی ہے جو وہ حضرت اسحاق کو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے خاندان کے دیگر انبیاء یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ ان سے پوچھئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک، متواضع اور عبادت گزار بندے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزار دی۔ ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق لے کر پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے خاندان پر
اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔